ایک بندے نے زنا کیا، اللہ نہ چاہتے تو نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے چاہا تو کیا ہے، اس میں بندے کا قصور کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نے اپنے اختیار سے دو آپشن دیے، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے۔ یہ کرے گا ہم نہ کرنے پر مجبور نہیں کریں گے، یہ نہیں کرے گا ہم کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ یہ زنا کرے گا ہم جہنم دے دیں گے، یہ زنا نہیں کرے گا رک جائے گا ہم اس کو جنت دے دیں گے۔ اللہ نے اب آپشن دو دیے ہیں، آج کی زبان میں اللہ نے اختیار دو دیے ہیں۔ اللہ نے مشیت میں دو چیزیں رکھی ہیں، چاہو تو یہ کر لو چاہو تو یہ کر لو، یہ کرو گے ہم خوش ہوں گے، یہ کرو گے آپ ناراض ہوں گے، لیکن ہم کسی پر بھی آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ اب اگر یہ کر رہا ہے تو اللہ نے آپشن دیا تھا، ورنہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ نہیں کر رہا، اللہ نے آپشن دیا تھا، ورنہ کیسے روک سکتا تھا؟ تو کر تو اس لیے رہا ہے کہ اللہ نے دو آپشن دیے ہیں، اسی کا نام مشیت ہے۔ لیکن ایک پہ خوشی رکھی ہے، ایک پہ ناراضی رکھی ہے۔ چاہو تو آپشن خوشی والا لے لو، چاہو تو ناراضگی والا لو، لیکن ہیں دونوں اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو جبراً ایک پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن مجبور نہیں کرتے، اختیار دیتے ہیں۔ یہ ہے الا بمشیتہ، یہ ہے الا بمشیتہ وعلمہ، اور جو کچھ ہوگا اللہ کے علم میں ہے۔ اب توجہ رکھنا، اللہ کے علم میں میں اس بندے کو اختیار دوں گا یہ کرے گا۔ اب اگر اس طرح نہ کرے، اللہ کے علم کے خلاف ہوا نا، تو اللہ کے علم کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ وقضائہ، اللہ کے علم میں تھا، میں اختیار دوں گا یہ بندہ کام کرے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس نے یہی کرنا ہے۔ وقضائہ، اب سمجھ آ گئی؟ وقدرہ، یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ علم بھی تھا یہ کرے گا، پھر لکھ بھی دیا یہ کرے گا۔ وقدرہ، کیا کیا؟ توجہ رکھنا، وقدرہ، یہاں ہم قدری کا معنی کیا کریں گے؟ چونکہ علم اور قضاء دو آ چکے ہیں، اور علم اور قضاء کا مجموعہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا یہاں معنی کیا کریں گے؟ اب تقدیر کا معنی کریں گے کہ اسی طرح اللہ اسباب پیدا فرماتے ہیں، ان کے اسباب پیدا کرنے ہی سے یہ کرے گا۔ قدرہ، مناسب انداز میں، مناسب طریقے سے۔ بمشیتہ، اللہ کی مشیت سے کیا معنی؟ اللہ کے دو آپشن تھے، اس میں سے ایک آپشن کو لے گا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوں گے تبھی کرے گا۔ اللہ ایک ہی آپشن رکھتے دوسرا کام کبھی نہ کرتا۔ بعلمہ، اللہ کے علم میں ہمیں اختیار دوں گا تو یہ کرے گا۔ آگے وقضائہ، اللہ کے علم میں تھے کرے گا تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس نے ایسے ہی کرنا ہے۔ بقدرہ، اور چونکہ اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا پھر یہ کرے گا، اور کر تب سکتا ہے جب اللہ اسباب دیں۔ یہ چونکہ چاہتا تھا اللہ نے اس کے مطابق اسباب دے دیے۔ وقدرہ، وکتبہ فی اللوح المحفوظ، اور جو کچھ ہونا تھا مشیت، علم، قضاء، قدر، یہ سب کچھ خدا نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا۔ فرق سمجھو، فرق میں بار بار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہوں، ان لفظوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا فرق، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی یا پھر کہوں؟ بولو، پھر سنو۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، جو کچھ آخرت میں ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو آپشن بندے کو دیتے ہیں، چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو گناہ کرے، چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ دو آپشن نہ دیتے، ایک ہی رکھتے، تو بندہ دوسرا کبھی نہ کر سکتا۔ اللہ نے دو آپشن دیے، ایک پہ خوش ہیں ایک پہ ناراض ہیں۔ اگر وہ کام کیا جو اللہ کہتے ہیں کرو، اللہ خوش ہے، یا نہ کرو کیا، اس پہ اللہ خوش نہیں ہے۔ بے مشیت ہی، یہ دونوں آپشن اللہ کے ہوتے ہیں، تو دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے، اللہ کی طرف سے دو آپشنوں کا اختیار دینے سے۔ وعلمہ، اللہ کے علم میں ہے میں اس کو دو اختیار دوں گا، دو آپشن دوں گا، اس میں سے فلاں کو اختیار کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وقضائہ، پھر اللہ کے علم میں ہے میں اس کو دو آپشن دوں گا، اس میں سے فلاں یہ اختیار کرے گا، اللہ وہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں
اس نے یوں ہی کرنا ہے، بقدر ہی اختیار اللہ دیں گے، اللہ کے دیے اختیار سے ایک کام کرے گا، اس کے لیے اسباب چاہیے، جیسا کام کرنا چاہتا ہے اللہ ویسے اسباب دے دیتے ہیں، وقدر ہی اگر جیسا چاہتا ہے ویسے اسباب نہ دیں تو بندہ مجبور ہو گیا، اس کے مطابق اسباب دے دیتے ہیں، وقت بھی، اور یہ دو آپشن دینا، اللہ کے علم میں ہونا، پھر اس میں سے ایک بندے کا اختیار کرنا، اللہ کا اس کا فیصلہ کر دینا، اس کے لیے اسباب مہیا کرنا، یہ جو کچھ ہونا ہے وہ کتب ہی فی اللوح المحفوظ، یہ سب کچھ خدا نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، اللہ اکبر، کیسے بات فرمائی ہے، وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، لیکن اللہ تعالیٰ جو لکھا ہے نا یہ اوصاف کے ساتھ لکھا ہے، حکم کے ساتھ نہیں لکھا۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے حکم نہیں دیا، اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ حکم فلاں کو پیدا کروں گا اس نے کفر ہی کرنا ہے، یہ حکم ہے، وہ پابند ہے، نہ اللہ حکم دے کر نہیں لکھتے، اللہ اوصاف کے ساتھ لکھتے ہیں، فلاں کو پیدا کروں گا، میں اختیار دوں گا، اپنے اختیار سے ایمان لائے گا وصف کے ساتھ، میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا بالوصف لا بالحکم، فلاں بندے کو اختیار دوں گا اپنی مرضی سے زنا کرے گا بالوصف لا بالحکم، میں اختیار دوں گا چاہے تو شراب پیے چاہے نہ پیے، شراب موجود ہوگا نہیں پیے گا اپنی مرضی سے، بالوصف لا بالحکم، یعنی اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں حکم دے کر بندوں کو پابند نہیں کیا کہ تم نے ضرور کرنا ہے، بلکہ اللہ نے حکم کے ساتھ وصف بھی لکھے ہیں، میں اختیار دوں گا یہ اپنی اختیار سے کرے گا، پھر خدا نے حکم لکھ دیا اب اس بندے نے یوں ہی کرنا ہے، وَلَٰكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ والقضاء والقدر والمشیۃ، قضاء اللہ کے فیصلے، والقدر اس کے لیے اسباب کا پیدا کرنا، والمشیۃ کئی آپشن دینا، صفاتہ فی الازل لا بلا کیف، یہ خدا کی وہ صفتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔